السلام علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر، آج کی اہم خبر، آج پنجاب گورنمنٹ نے اچانک تحریک لبیک پاکستان کے امیر صاحبزادہ صادر رضوی کو 3:30 بجے کے قریب گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری اس وقت پیش آئی جب وہ ایک معروف تاجر ہیں ان کے نماز جنازہ پر گئے، اور جب وہ نماز جنازہ سے شامل ہو کر واپس باہر نکل رہے تھے تو اس وقت اچانک CTD، ایلیٹ فورس اور لوکل ساری پولیس جو تھی وہ وہاں پر اکٹھی ہوئی اور انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، کل رات کو تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا کا اجلاس تھا۔ اس میں انہوں نے اس چیز کو فائنل کیا کہ اگر 20 تاریخ تک پاکستان میں فرانس کے سفیر کو واپس نہیں کیا جاتا، ان کی بے دخلی نہیں کی جاتی، تو 20 تاریخ کو 12:01 پر تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد میں ایک مارچ اسلام آباد کی طرف کرے گی اور وہاں پر دھرنا دے گی۔ اس کے فوری بعد آج ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں بڑا حیران ہوں کہ ان کی گرفتاری کے بعد ایک بڑا شدید ریئیکشن سامنے آیا۔ لاہور میں تقریباً 22 مقامات پر آج 22 مقامات ایسے تھے جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے دھرنا دیا، اور وہاں پر پورے لاہور میں ٹوٹل ٹریفک جیم تھا۔ راولپنڈی میں ٹریفک جیم تھا، کراچی میں ٹریفک جیم تھا، اور پورے پاکستان میں ٹریفک جیم ہو گیا۔ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں کہ حکومت نے اچانک ایک دم یہ گرفتار علامہ صادر رضوی کو اچانک ایک دم گرفتار کیوں کیا؟ ابھی انہوں نے جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ 20 اپریل کی تھی، ابھی آج 12 اپریل ہے، 8 دن ابھی پڑے ہوئے تھے۔ ان سے نیگوشیٹ کیا جا سکتا تھا، ان سے بات کی جا سکتی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کی جو مجلس شورا تھی ان سے بات کی جا سکتی تھی، ان سے نیگوشیشن کی جا سکتی تھی۔ خاص طور پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یہاں پر کمشنر ہیں، یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہیں، CCPO ہیں، IG ہیں، پوری ایک فورس ہے ان کے پاس، یہ ان کے ساتھ ان کو انگیج کر سکتی تھی، لیکن اچانک ان کو انگیج کیے بغیر اچانک ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیڈ لائن کو ابھی 8 دن پڑے ہوئے ہیں۔ کس کے کہنے پہ ان کو گرفتار کیا گیا؟ کون ہے اس کے پیچھے جس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا؟ میری پنجاب گورنمنٹ کے کچھ اعلیٰ افسران جو ہیں ان سے بات ہوئی۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس کے کہنے پہ یہ گرفتاری عمل میں آئی۔ پنجاب گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ جی ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ جو گرفتاری ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈرز پر ہوئی، اسلام آباد سے ڈائریکشنز پر یہ گرفتاری کی گئی۔ اسلام آباد ہی صادر رضوی جو ہیں ان سے نیگوشیٹ کر رہا تھا، وہاں کچھ فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ ان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے۔ میرا ذاتی میری معلومات اس کے مطابق شیخ رشید جو تھے وہ خود اس میں انگیج تھے، اس میں انوالو تھے، وہ خود ان سے ڈائلاگ کر رہے تھے۔ اور یہ بھی میری معلومات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو آفر کی تھی کہ جناب ہم ایک قرارداد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پاس کرواتے ہیں فرانس کے خلاف، اور اس میں اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، لیکن سفیر کو فی الحال ہم امیڈیٹلی نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر ابھی FATF کا ایشو چل رہا ہے، اور اگر پاکستان اس طرح کوئی اسٹیپ لیتا ہے تو وہ پھر اس کے گہرے اثرات جو ہے پاکستان کی اکانومی پہ آ سکتے ہیں، اور پاکستان بلیک لسٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بات چیت جاری تھی۔ تو اچانک کل شام کو مجلس شورا کا اجلاس ہوا، اور اس کے بعد آج گرفتاری ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے، ان کو یہ آرٹ ہوتا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، وہ بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے۔ انگیج کرنے کے بعد آہستہ آہستہ کسی بھی بڑی تحریک کو، کسی بھی بڑے ایشو کو آہستہ آہستہ گریجولی اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ہوا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو ورکرز ہیں، جو ان کے عہدیدار ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کیا ہی نہیں گیا۔ دوسری طرف میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ جناب شیخ رشید جو تھے خود وہ اب صادر رضوی سے اس حوالے سے ملنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ 20 تاریخ تک یہ گورنمنٹ فیصلہ کر لے، اگر سفیر بے دخل نہ کیا تو وہ دھرنا دیں گے۔ ناظرین، میں بھی عاشق رسول ہوں، پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ عاشق رسول ہے، ہم سب ان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔
آج میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بہت سی چینلز پر یہ چل رہا تھا کہ لاہور میں ٹریفک کی لائنیں لگ گئی ہیں، پورے شہر میں ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سیکرٹری ہیلتھ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آکسیجن کے سلنڈر ہاسپٹل میں پہنچانے تھے جو مریضوں کے لیے، اور اگر وہ بروقت نہ پہنچے تو بہت سارے مریضوں کی جان جا سکتی ہے، اور جو سلنڈر لے کے آنے والے ٹرک ہیں وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہی حالات کراچی کے ہیں، یہی حالات راولپنڈی کے ہیں۔ میں پہلی تو سب سے بڑی فیلئر جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے۔ کل عمران خان لاہور میں تھے، ان سے یہ ایشو ڈسکس ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس کو سختی سے نپٹا جائے۔ اب سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان کے مشیر کون ہیں جو ان کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں۔ جہانگیر تین کے حوالے سے جو مشورے دیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر رفٹ آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس طرح کے مشورے دے دینا، یہ کام جو تھا یہ 18 تاریخ کو بھی ہو سکتا تھا، یہ 19 تاریخ کو بھی ہو سکتا تھا، یہ 20 تاریخ کو بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی کوشش کی جا سکتی تھی کہ ان کو نظر بند گھر میں کر دیا جاتا اور تحریک کو گریجولی اس کو ہر شہر میں اس کو جو تھا اس کو کاؤنٹر ایک پلاننگ کی جاتی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ کے پاس کوئی کنٹینجنسی پلان تھا ہی نہیں، اچانک ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے پاس کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی کہ یہ جو لوگ اکٹھے ہوں گے ان کو ڈسپرس کس طرح سے کرنا ہے۔ اور پھر کوئی کوارڈینیشن بھی نظر نہیں آ رہا کہ کراچی میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں تھا، راولپنڈی میں اس کا کیا لیش بیک آ سکتا ہے اس پہ بھی انہوں نے کوئی ورک نہیں کیا، لاہور میں اس پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے کوئی اس پہ ورکنگ نہیں تھی۔ خان صاحب اس طرح سے گورنمنٹس نہیں چلتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ آپ کو مس لیڈ کر رہی ہے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو بڑے بڑے عہدوں پر جتنے بھی افسران بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں، اوپر اسلام آباد میں، جن سے آپ مشاورت کرتے ہیں، یہ جتنے بھی افسران ہیں ان کا ماضی کیا ہے؟ یہ جو بڑے اہم عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نون لیگ سے کیا تعلق رہا ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نون لیگ ان افسران کے ذریعے سے آپ کو کھلا رہی ہے، آپ کی گورنمنٹ کو فیل کر رہی ہے، آپ کی گورنمنٹ کو خراب کر رہی ہے؟ چاہے وہ جہانگیر تین کا ایشو ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر رفٹ کی بات ہو، چاہے اس طرح کے ایشوز ہوں، آج بیٹھے بٹھائے بغیر کسی وجہ کے پورا پاکستان چوک ہوا ہوا ہے، پورے پاکستان میں ٹریفک جیم ہوا ہوا ہے، پورے پاکستان میں لوگ ایک عذاب میں مبتلا ہیں۔ اب بھی تو گورنمنٹ اس کا کوئی سلوشن نکالے گی، الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی ان سے نیگوشیٹ کرے گا، دھرنے والوں سے کوئی نہ کوئی ایسی ایشورنس دی جائے گی جس کے بعد وہ اٹھیں گے۔ ابھی تو اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ کام کرے گی نا، تو یہ پہلے ہی نہیں کر لیا جاتا، یہ یا انتظار کیا جاتا، یہ 19 تاریخ تک ان کو انگیج کیا جاتا، کمشنر کو ان کے پاس بھیجا جاتا، ڈپٹی کمشنر کو بھیجا جاتا، سی سی پی او کو بھیجا جاتا، پنجاب گورنمنٹ کے جو کابرین ہیں وہ ان سے جا کے نیگوشیٹ کرتے، فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ٹرائی کرتے، اگر سعادت رضوی نہیں ملتے تو ان کا جو سیکنڈ لیئر ہے ان سے مذاکرات کیے جاتے، ان کی جو مجلس شورا ہے اس کے جو کابرین ہیں ان سے بات کی جاتی، کیونکہ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے، کابرین مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے انتظامیہ کی کسی بندے نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، تو کچھ نہ کچھ تو کرتے چلیں۔ یہ گورنمنٹ یہ کرتی کہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے ایک قرارداد پاس کر دیتی، قرارداد پاس کرنے کے بعد لوگوں کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی، مصرف جو ٹی ایل پی کے جو مصرف اضلاع میں جو ان کے آفس بیئرر ہیں ان سے بات کی جاتی، لیکن کوئی ایک ایسی ایفرٹ نظر نہیں آئی۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئی، انتظامیہ بالکل اس میں ایسے ہے جیسے لا تعلق ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ایسی ایفرٹ کی جا رہی ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ جان بوجھ کر ایک ایسا کھیل کھیل رہی ہے جس میں یہ گورنمنٹ ناکام ہو جائے۔ چاہے وہ میں دیکھ رہا ہوں مہنگائی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اشیاء میں ملاوٹ ہے، اس میں بیوروکریسی اپنا رول پلے نہیں کر رہی، بیوروکریسی کی طرف سے کوئی پرپوزل نہیں ہے، کوئی سجیشنز نہیں ہے، بیوروکریٹ جو ہیں وہ کسی صورت میں اس گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں وہ ایریاز جہاں پہ یہ گورنمنٹ ناکام ہو سکتی ہے وہاں پر وہ بہت ایکٹیو ہے۔ تو خان صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے یہ سٹیپ آپ کو لے لینی چاہیے تھا۔ میں حیران ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ کے جو ٹاپ بیوروکریٹس ہیں انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ جی اس کو ہم ڈیل ہی نہیں کر رہے،
یہ تو فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ یہ سارا آپ پہ ڈال دیا. کچھ نے کہا جی کہ کل خان صاحب آئے لاہور میں تو وہاں ان کی اجازت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یعنی کہ بیوروکریسی نے سارا کچھ آپ پہ ڈال دیا. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیوروکریسی کہیں آپ کو مسلیڈ تو نہیں کر رہی, آپ کی گورنمنٹ کو ناکام کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی, اور ایسے وہ تمام لوگ جو ایسی سازش میں ملوث ہیں ان کی جگہ پر آپ کو اچھے اور نیوٹرل آفیسر لگانے پڑیں گے. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ صادری بھی پاکستانی ہیں, عاشق رسول ہیں, ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے. ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, ان کی جو فالوئنگ ہے اس کو سمجھانا چاہیے. اس کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر قرارداد لانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی اسٹرانگ قرارداد جو تھی لانی چاہیے تھی اور ان کو کنونس کرنا چاہیے تھا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی کوئی ایفرٹ سنجیدہ طریقے سے نہیں ہوئی. تو خان صاحب بیوروکریسی کو دیکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں. اگر آپ واقعی لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, اگر آپ واقعی لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں, میرے بھی لوگ دیکھتے رہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.